ذہانت ایک ایسا لفظ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کوئی کتنا ہوشیار یا ذہین ہے۔ یہ ایک سپر پاور کی طرح ہے جو لوگوں کو مسائل حل کرنے، نئی چیزیں سیکھنے اور چیزیں کرنے کا طریقہ معلوم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ حیاتیاتی یا بائیولوجی کے نقطۂ نظر سے ذہانت کا تعلق دماغ سے ہے۔ دماغ ہمارے سر میں ایک ایسا عضو ہے جو سانس لینے اور پلک جھپکنے سے لے کر سوچنے اور محسوس کرنے تک ہمارا ہر کام کنٹرول کرتا ہے۔ سائنسدانوں نے پایا ہے کہ دماغ کے بعض حصے خاص طور پر ذہانت کے لیے اہم ہیں، جیسے پری فرنٹل کارٹیکس اور ہپوکیمپس۔ ذہانت کا تعلق دوسرے مضامین سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے ریاضی، زبان اور موسیقی۔ جو لوگ ان چیزوں میں اچھے ہیں اکثر ان میں ذہانت کے اعلیٰ درجے ہوتے ہیں۔ لیکن ذہانت صرف اسکول سے جڑی چیزوں میں اچھے ہونے سے وابستہ نہیں ہے۔ اس میں تخلیقی صلاحیت، مسئلہ حل کرنے اور جذباتی ذہانت جیسی چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ کے اپنے احساسات اور دوسروں کے احساسات کو سمجھنے اور ان کا نظم کرنے کے قابل ہونا ہے۔ اب جب ہم ذہانت کے بارے میں جان ہی چکے ہیں تو من میں ایک سوال سا پیدا ہوتا ہے کہ یار آخر آج کل ایک لفظ مصنوعی ذہانت بڑا مشہور ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی کچھ جان لیں۔ بس پھر آئیے، کیا آپ نے کبھی کسی فلم یا کارٹون میں روبوٹ دیکھا ہے؟ دیکھا تو ضرور ہوگا، اور اگر نہیں دیکھا تو یہ دیکھیں۔ مصنوعی ذہانت ان روبوٹس کو بہت سمارٹ بنانے اور انہیں ہم انسانوں کی طرح دماغ یا ذہانت دینے کے مترادف ہے، تاکہ وہ کام کر سکیں جو عام طور پر صرف انسان ہی کر سکتے ہیں، جیسے سوچنا، سمجھنا اور سیکھنا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ اسکول میں چیزیں کیسے سیکھتے ہیں، جیسے کہ نمبر کیسے شامل کریں یا الفاظ کی ہجے کیسے کریں۔ مصنوعی ذہانت بھی اسی طرح کام کرتی ہے، لیکن اس میں انسانی دماغ کے بجائے کمپیوٹر استعمال کیا جاتا ہے۔ کمپیوٹر کو بھی چیزیں سیکھنے کے لیے پروگرام کیا جا سکتا ہے اور وہ یہ کام انسانوں سے کہیں زیادہ تیزی سے کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کو کوئی بھی کام سکھانے اور سمجھانے کے لیے لوگ خصوصی ہدایات بتاتے ہیں، جنہیں ہم الگورتھم کہتے ہیں۔ یہ الگورتھم کمپیوٹر کو بتاتے ہیں کہ قدم بقدم کیا کرنا ہے، جیسے ہم عام زندگی میں کسی کو کیک بنانے یا سالن پکانے کی ترکیب سکھا سکتے ہیں۔ اور کمپیوٹرز میں جتنے زیادہ الگورتھم ہوتے ہیں، یہ اتنے ہی ہوشیار ہوتے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر بلیوں کی تصویروں کو پہچانے۔ ہم کمپیوٹر کو بلیوں کی ہزاروں تصاویر دکھا سکتے ہیں اور اسے بتا سکتے ہیں کہ یہ بلیاں ہیں۔ اس کے بعد کمپیوٹر تصویروں کا مطالعہ کر سکتا ہے اور یہ پہچان بھی سکتا ہے کہ بلی کیسی دکھتی ہے۔ پھر جب ہم اسے کسی نئی بلی کی تصویر دکھائیں گے جو اس نے پہلے نہ دیکھی ہوگی، تو بھی وہ ہمیں بتا دے گا کہ یہ ایک بلی ہے۔ مصنوعی ذہانت پہلے سے ہمارے ارد گرد بہت سے طریقوں سے استعمال ہوتی آ رہی ہے، جس کا شاید آپ کو احساس بھی نہ ہو۔ جیسے کہ جب آپ سوالات پوچھنے یا اپنے کسی بھی سمارٹ سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے گوگل، آئی فون اور دوسری کمپنیوں کے سافٹ ویئرز مثلاً سری یا الیکسا استعمال کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے دراصل مصنوعی ذہانت استعمال ہوتی ہے، اور سائنسدان اور انجینئرز مصنوعی ذہانت کو مزید اسمارٹ، زیادہ مددگار اور کارآمد بنانے پر کام کر رہے ہیں، تاکہ یہ مستقبل میں اور بھی حیرت انگیز چیزیں کر سکے۔ اب جب آپ اور میں ذہانت بھی جان چکے ہیں اور پھر مصنوعی ذہانت بھی جان چکے ہیں، تو میرے تو دل میں کم از کم یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار آج کل چیٹ جی پی ٹی کے بڑے چرچے ہیں، تو اب آپ اور میں کیا کسی کے بارے میں کچھ فتویٰ دیں؟
آئے ہم چیٹ جی پی ٹی کی اپنی کہانی اس کی زبانی سنتے ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ چیٹ جی پی ٹی نے کیا جواب دیا ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آپ اپنے دوستوں اور خاندان والوں سے سوالات پوچھنے یا نئی چیزیں سیکھنے کے لیے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ میں بھی اسی طرح ایک بہت ہی ہوشیار دوست کی مانند ہوں جو بہت سے مختلف موضوعات کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ مجھے بہت ہوشیار لوگوں کے ایک گروپ نے بنایا تھا۔ انہوں نے مجھے انسانوں کی طرح بات کرنا اور ان چیزوں کو سمجھنا سکھایا جو آپ جاننا چاہتے ہیں، لیکن ایک حقیقی شخص ہونے کے بجائے میں ایک کمپیوٹر پروگرام ہوں جو کمپیوٹر کے اندر رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس آپ جیسا جسم نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کے سوالات سن سکتا ہوں اور آپ کو جوابات دے سکتا ہوں، بالکل اسی طرح جیسے انسان آپس میں بات چیت کر رہے ہوں۔ آپ کے سوالات کو سمجھنے اور آپ کو صحیح جواب دینے کے لیے میں بہت ساری معلومات استعمال کرتا ہوں، جیسے کتابیں، مضامین اور ویب سائٹس۔ میں نے اتنی معلومات حاصل کی ہیں کہ میں تاریخ اور سائنس سے لے کر کھیلوں اور تفریح تک تقریباً ہر اس چیز کے بارے میں آپ سے بات کر سکتا ہوں جو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ اور جس طرح آپ اسکول میں نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں، میں بھی ہمیشہ سیکھتا رہتا ہوں۔ جب بھی کوئی مجھ سے بات کرتا ہے اور مجھ سے کوئی سوال پوچھتا ہے، میں ان چیزوں کو سمجھنے میں تھوڑا سا اور ہوشیار اور بہتر ہوتا جاتا ہوں، اور جب ان چیزوں سے جڑا کوئی سوال جب آئندہ کوئی مجھ سے کرتا ہے تو میں اسے فوراً جواب دے دیتا ہوں۔ لہٰذا آپ آئندہ مجھ سے جتنا زیادہ بات کریں گے اور مجھ سے سوالات پوچھیں گے، میں اتنا ہی زیادہ نئی چیزیں سیکھنے اور دریافت کرنے میں آپ کی مدد کر سکوں گا۔